بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے میرے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے مجھے ڈھیروں دعائیں بھیجی ہیں۔ اور آپ تمام لوگ جو اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی جو کہ ہمیں سکھر سے بھیجی ہے سمیر نے۔ سمیر بتاتے ہیں کہ میں اپنی یونیورسٹی کی چھٹیوں پہ جب واپس گھر آیا، کیونکہ یونیورسٹی میں میرا آخری سال چل رہا تھا، اس کی چھٹیوں کی وجہ سے میں اپنے گھر آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میری کزن کے گھر آگ لگ گئی ہے۔ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہو سکتی تھی، حادثہ بھی ہو سکتا تھا، مگر ہمیں معلوم تھا کہ جب ہماری کزن کی شادی ہونی تھی اس سے پہلے بھی یہ بات ہم تمام گھر والوں کو معلوم تھی کہ جہاں پہ وہ بہا کر جا رہی ہیں یعنی ان کے سسرال میں جنوں بھوتوں کا سایہ ہے، کیونکہ اکثر ان کے گھر میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے تھے کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں پر غیر مرئی مخلوق کی موجودگی ہے۔ اکثر ان کے گھر میں شوکیس میں سے برتن زمین پر گر کر ٹوٹ جاتے تھے اور گھر میں چیزیں گم ہو جاتی تھیں۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد وہی چیز اسی جگہ سے ملتی تھی جہاں رکھی ہوتی تھی۔ اللہ جانے وہ لوگ ان کو کیوں تنگ کرتے تھے۔ خیر یہ چھوٹے موٹے واقعات تو ہوتے رہے، مگر پھر سلسلہ شروع ہوا آگ لگنے کا۔ میری کزن کا گھر جو تھا 3 منزلہ بنا ہوا تھا اور جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، تو ماشاءاللہ گھر میں کافی زیادہ افراد تھے۔ ایک دفعہ میری کزن نے ہمیں بتایا کہ ان کا کمرہ جو کہ 2nd فلور پر تھا، وہاں پر انہیں ایک چھوٹے سے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، جیسے کہ نیو بورن بچہ روتا ہے اس طرح کی انہیں آوازیں آتی تھیں، اور کبھی اس طرح لگتا تھا کہ جیسے اوپر چھت پر بہت سارے بچے کھیل رہے ہوں اور بھاگ رہے ہوں۔ ایک دفعہ اسی طرح میری کزن رات کی پہر اٹھی، انہیں پیاس لگی تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جانے لگی، تو انہیں ایسا لگا کہ جیسے کچن میں کوئی موجود ہے، اور وہ ہلکی ہلکی سرگوشی میں 2 شخص آپس میں بات کر رہے ہیں، مگر انہیں ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر وہ اپنے اس کو وہم سمجھ کر انہوں نے پانی پیا اور واپس مڑ کر جب اپنے روم کی طرف آنے لگی تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ سیڑھیوں پر ایک بچہ چل رہا ہے جو کہ 5 سے 6 سال کا ہوگا۔ وہ بچہ، اس کی ان کی طرف پیٹھ تھی اور وہ بچہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھ رہا تھا۔ وہ اس چیز کو دیکھ کے حیران ہوئی کیونکہ اس بچے کا جو سر تھا اپنے دھڑ سے بڑا تھا۔ میری کزن کہتی ہیں کہ میں 2 منٹ تو سکتے میں رہ گئی کہ میں کیا چیز دیکھ رہی ہوں، اور وہ بچہ میرے سامنے ہی اوپر کی سیڑھیوں پہ چڑھ کر میرے سامنے ہی غائب ہو گیا۔ بس یہ دیکھنا تھا۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو جگایا اور ان سے کہا کہ میں نے ابھی باہر سیڑھیوں پر اس طرح سا ایک بچہ دیکھا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تمہارا وہم ہوگا۔ انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا اور مجھے سونے کا کہا۔ صبح اٹھ کر انہوں نے اس چیز کا ذکر اپنی ساس سے اور گھر کے باقی افراد سے بھی کیا، تو کسی نے بھی ان کی اس بات کو نہیں مانا، مگر پھر آہستہ آہستہ تقریباً گھر کے ہر فرد نے اس بچے کو الگ الگ جگہوں پر دیکھا، اور پھر سب لوگ اس بات کو ماننے پہ راضی ہو گئے کہ ہاں واقعی اس گھر میں وہ بچہ نظر آتا ہے سب کو۔
اور پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب ان کے گھر میں کوئی نیو بورن بیبی یا چھوٹا بچہ جو کہ بہت ہی چھوٹا ہو کبھی مہمان کے طور پہ بھی آ جاتا تھا، اگر وہ بچہ روتا تھا تو وہ پھر مسلسل ہی روتا چلا جاتا تھا، چپ ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ یہ بات گھر کے تمام افراد نے نوٹ کی۔ یہ سب باتیں چلی رہی تھیں اور چھوٹے موٹے واقعات ہو ہی رہے تھے ان کے گھر میں، تو انہوں نے اپنے گھر میں جو نیچے کے صحن میں جو کافی بڑا تھا اور اس کی ایک سائڈ پہ کیاری بنی ہوئی تھی۔ کیاری کیا تھی؟ اب تو خیر وہ خالی مٹی ہی وہاں رکھی تھی، کیونکہ وہاں یہ جو بھی پودا لگاتے تھے وہ بہت جلد سوکھ جاتا تھا اور وہ بڑھتا نہیں تھا۔ پھر گھر کے افراد نے کہا کہ اس کیاری کو ختم کر کے صحن کو بڑا کر لیتے ہیں، اور پھر انہوں نے صحن کو بڑا کر کے اس میں ٹائل لگا لیے۔ پھر تو جی وہ ہوا کہ ان کی سوچ سے باہر ہے، وہ مصیبت آئی جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوا تھا۔ ان کے گھر میں اچانک ہی آگ بھڑک اٹھتی تھی، کبھی اس روم میں، جب اس آگ کو بجھانے جاؤ تو دوسرے روم میں، وہاں بجھاؤ تو اچانک میں اوپر کے پورشن میں آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ یہ سلسلہ جو تھا بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گھر کے تمام افراد اس چیز سے اس قدر پریشان تھے کہ وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم کریں تو کیا کریں، کیونکہ گھر کا تمام سامان، بہوؤں کے بیڈ روم سیٹ اور ان کے کپڑے، یعنی کہ ان کے ٹرنک میں بھی اکثر جو تھی، بند ٹرنک میں بھی آگ بھڑک جاتی تھی، اور آگ کا اس ٹائم معلوم چلتا تھا جب وہ پوری طرح سے شعلے باہر نکلنے لگتے، اور وہ اتنی جلدی لگتی تھی آگ، اور اتنی ہی جلدی وہ پھیل جاتی تھی۔ گھر کے تمام فرنیچر کو اس آگ نے ختم کر دیا تھا، اور گھر کے تمام افراد کے کپڑے، یہاں تک کپڑوں تک کو آگ لگ چکی تھی۔ اب گھر کے افراد اتنے پریشان تھے، کیونکہ اپنا گھر تھا، گھر چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ بہت سے عاملوں کو دکھایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اس 3 مہینے میں ان کے گھر میں سوائے پیتل یا اسٹیل کے برتنوں کے ہر چیز جل چکی تھی، اور یہ لوگ اب اس نوبت پہ آگے تھے کہ یہ لوگ گھر میں سو نہیں پاتے تھے۔ گھر کے کچھ افراد رات میں سوتے تھے اور کچھ افراد جاگتے تھے، کیونکہ وہ اس چیز سے ڈرتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ سب لوگ سو رہے ہوں اور کہیں آگ لگ جائے تو انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک بڑے روم میں سونا شروع کیا، اور کچھ لوگ سوتے اور کچھ لوگ پہرہ داری کرتے۔ دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ ابھی جب میں یہاں آیا ہوا تھا مجھے معلوم ہوا، تو میری عادت ذرا ایسی ہے کہ جب تک میں کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں میں کم ہی یقین کرتا ہوں۔ اتفاق ایسا تھا کہ میں اپنی کزن سے ملنے ان کے گھر گیا تو مجھے ان سب باتوں کا علم ہوا۔ ابھی ہم لوگ یہی باتیں ڈسکس کر رہے تھے کہ اوپر والے پورشن میں بڑی بھابھی کے کمرے میں آگ بھڑک اٹھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یہ میری آنکھوں دیکھا حال تھا۔ مجھے اس چیز پہ پوری طرح سے یقین آ گیا، اور مجھے بڑا خوف بھی آیا۔ پھر میرے کزن کے سسر نے کسی سے رابطہ کیا، جو کہ وہ عالم جو تھے وہ بلوچستان کے دور دراز علاقے میں رہتے تھے، اور کسی بندے نے کہا تھا کہ وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہے۔ بڑی مشکلوں سے جی انہیں ڈھونڈا گیا، اور پھر انہیں راضی کیا گیا کہ وہ گھر آ کے ہمارے چیک کریں کہ کیا مسئلہ ہے۔ پھر جب وہ آئے تو انہوں نے پورے گھر کا جائزہ لیا، اور وہ وہاں نیچے جا کر ایک جگہ پر رک گئے جہاں پہ کہ پہلے کیاری بنی ہوئی تھی۔ پھر وہ وہیں بیٹھ کر کچھ دیر انہوں نے پڑھائی کی اور کسی سے کچھ باتیں کی۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر جنات کی فیملی رہتی تھی، اور یہ جو کیاری کی جگہ تھی یہ ان کی مین جگہ تھی۔ آپ لوگوں نے اسے ختم کیا
جس کا انہیں بہت غصہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اسی طرح اس کیاری کو تعمیر کریں، اس جگہ کو ویسے ہی بنائیں، نہیں تو وہ آپ لوگوں کو اس گھر میں ایک پل کے لیے بھی چین سے رہنے نہیں دیں گے۔ میری کزن کے سسر جو تھے، انہوں نے پھر وہی کیا، اس کیاری کو ویسے ہی دوبارہ اسی طرح جیسے وہ کچی تھی اس کی وہ جگہ چھوڑ دی۔ پھر اس کے بعد سے ان کے گھر میں اس طرح تو نہیں ہوا، مگر پھر بھی چھوٹے موٹے جو حادثات ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد سے حالات تو کچھ بہتر ہوئے ہیں، مگر مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئے، کیونکہ اسی کیاری کے پاس ایک واش روم بھی تھا، کیونکہ کبھی کوئی وہاں غلطی سے اگر چلا جائے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کوئی ان کا گلا دبا رہا ہو، اور کبھی کچھ غلطی سے اس کیاری میں کوئی بچہ یا کوئی بھی کچھ غلط چیز ڈال دے یا وہاں پر غلطی سے چلا جائے تو وہ جنات جو ہے گھر کے سامان کو پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں ہمارا وہاں جانا بھی برا لگتا ہے۔ تو یہ تھی جی سمیر کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔